الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين تھلے بہ جاؤ سوئی صاحب تھلے بہ جاؤ اگے ہوندے کھڑے ہو گئے ہو والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام ماشاءاللہ عزیزم مدثر محمود صاحب، خالد حسین صاحب، حافظ مستنصر صاحب اور بابر سہیل صاحب انہوں نے محفل پاک دا اہتمام کیتا ہے۔ علامہ حافظ خضر ایاز صاحب، قاری اظہر حسین صاحب اور جناب فلک شیر صاحب، انہاں سارے دوستانوں اللہ پاک برکت اور خیر عطا فرمائے۔ اور جامعہ مسجد سیدہ فاطمہ زہرا دے اندر انہاں دوستاں دی والدہ صاحبہ دے اصحال ثواب واسطے محفل پاک ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی آپ سب سنگت والے احباب دی اس محفل پاک دے اندر حاضری نو قبول کرے اور چند گزارشات آپ سب دی محبتاں دی نظر کرانگا۔ ماں باپ جڑے ہوندے نے انسان دے، انہاں دا اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ بیان فرمایا ہے۔ شریعت مطہرہ دے اندر والدین دی بڑی عزت اور بڑی عظمت بیان کیتی گئی۔ حتیٰ کہ انسان دی اخروی نجات دا دار و مدار والدین تے ہے کہ فرمایا حضور نے ہما جنتکا و نارکا، والدین دی وجہ تو ہی تین جنت ملے گی اگر ادب کرے گا۔
والدین دی وجہ تو ہی تینوں دوزخ بھی مل سکتی ہے اگر انہاں دا بے ادب ہوے گا تو والدین دے جو حقوق نے اولاد تے وہ دونوں طرف نے جمی کچھ حق نے ماں باپ دے اولاد اتے کچھ اولاد دے حق نے ماں باپ اتے دونوں گھرانوں اپنے اپنے حق ادا کرنے چاہیے یہ سمجھ آ گئی دونوں گھران دے اندر اپنے اپنے حقوق دی ادائیگی دا احساس ہونا چاہیے غفلت نہیں ہونی چاہیے ماں باپ دا فرض ہے باپ دا فرض ہے وہ یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی شادی اچھی جگہ تے کرے یہ دی اولاد دا حق ہے کہ کوئی انہاں دی ماں دی وجہ تو تانا نہ دے گے غور کیتا جے کہ نہیں کیتا غور نہیں کیتا گل بچیاں دا پہلا حق ماں بیو تے اے وے کہ بچے واسطے ماں دا انتخاب اچھا کرو اور اچھے طریقے نال کرو کہ تواڈیاں بچیاں نو کوئی یہ نہ آکھے با ماں کیڑی دے تسی تے اپنی محبت پیچھے پجا لی جاؤ گے لیکن تواڈی پتراں نو کی آکھن گے لوگ بیٹھے کے چوک ڈیرے بازار معاشرے تواڈیاں منڈیاں کی آکھن گے کدا منڈا ہے یہ پہلا حق ہے اپنے بیوی صرف بیوی نہ ویکھیا کرو آن والی نسل دی ماں ویکھیا کرو یہ حق ہے تواڈا عرب دے ایک بدو نے اپنے پتراں نو کیا سی اے کتاباں میں گل پڑھی کہ بیٹا اجے تسی جمے نہ ہو تے میں تواڈے تے نیکی کیتی سی انہاں نے کہا ابا جی اسی پیدا بھی نہ ہوئے تے ادو ساڈے تے کیڑی کر لئی آئے اس نے کہا میں تواڈے واسطے ماں او لیاندی سی پورے عرب وچ کوئی تواڈے ماں دے کردار تے انگلی نہیں رکھ سکدا سمجھ آ گئی کہ سو ماں دا انتخاب ہمیشہ کردار دے حوالے نال کریا کرو صورت بعد چے سیرت پہلے ویکھیا کرو صورت دی تو ان طلب ہے سیرت دی دین نو بھی طلب ہے تواڈی اولاد نو بھی طلب لہذا عورت دی سیرت پہلے ویکھنی چاہیے صورت بعد صورت بندے دے وس وچ نہیں وہ رب بناتا ہے سیرت دا اختیار بندے نے دتا گیا اپنی بنا لا جی میں دی بنانی دوسرا حق ہے وے اپنے بچیاں نو دین سکھاؤ دوسرا حق کی ہے اپنے بچیاں نو دین سکھاؤ اگر تسی اپنے بچیاں دین نہیں سکھایا تو تسی حق ادا نہیں کیتا انگریزی پڑھاندے ہو ریاضی پڑھاندے ہو فزکس میتھ کیمسٹری پڑھاندے ہو پڑھاؤ لیکن قرآن تے دین سکھانا تواڈے تے فرض سی وہ نہیں سکھایا تو فرض ادا نہیں کیتا تسی گناہگار ٹھہرو
حضور فرمایا اپنی اولاد نو 3 چیزاں سکھاؤ. نمبر 1 میری محبت سکھاؤ، حضور دی محبت سکھاؤ. نمبر 2 میری آل دی محبت سکھاؤ. نمبر 3 اللہ دا قرآن سکھاؤ. 3 چیزاں اپنی اولاد نو سکھانیاں، اے ابے دی ڈیوٹی لگ گئی. جسے نہیں سکھائیاں اس حق ادا نہیں کیتے. ہر جگہ دھیان دین چھوڑ آج کل ادب کرتے نہیں. تو چھوڑا ادب سکھایا ہے، جو سکھایا ہی نہیں وہ دا ڈیمانڈ کیسے؟ کیا ریاضی میں دسیا جاتا ہے ابے دا کی رتبہ ہے؟ فزکس دا کوئی چیپٹر ہے جہدے وچ ہوئے کہ ابا کون ہوندا؟ کیمسٹری دا کوئی مضمون ہے میں ابا کی ہوندا؟ سنو اور پکا لو میرے سجنوں، قرآن دا مضمون ہے کہ ابا کون ہے. جس کتاب اے سکھانا سی کہ ابا کون ہے وہ تے اسی پڑھائی نہیں، جنہ یہ نہ سکھانا وہ 10-20 سال پڑھے دے رہنے. گڈیے جوں تے آکھی ہے ساڈے ال کنک نہیں ہوئی، زیادتی ہے کہ نا بھائی؟ سادی فرماندن گندم از گندم بروید جو از جو از مکافات عمل غافل مشو. گندم چو گندم اگدی ہے، جواں چو جو اگدے نے. اے عمل ہے جیو جا تو کریں گا ویسا تو وڈ لینا ہے، اس تو غافل نہ ہوئی. ایک جملہ اور سن لینا. ابے اتے شریعت نے اے فرض نہیں کیتا کہ او بچیاں تے مال چھوڑ کے تاں مرے تے چنگا ابا ہے. وراثت وچ 1.5 سالہ مال چھوڑنا فرض، اندے مگر ابا ساری عمر لگا رہندا، نہ چنگا کھاندا ہے، نہ چنگا پیندا ہے، نہ چنگا ہڈیندا ہے، نہ سکھ نال سوندا ہے، نہ رات ویندا ہے، نہ دے آندا ہے. کوئی میرا دل آ چھوڑاں واسطے کچھ بنا جاندا. میں کہ تو چھوڑاں نو ہی کچھ بنا سکا، چھوڑاں واسطے کچھ ضرور بنانی. چھوڑ کانے کر چھڑ دینے، چھوڑاں واسطے کچھ بنے دیا بنے دیا. پاجی تسی چھوڑ ہی کچھ بنا چھڑو. نہیں سمجھ آئی گل؟ شریعت بچیاں نو کھانا دینا باپ دی ذمہ داری ہے، فرض ہے. جوڑنا ذمہ داری ساڈے اتنے جڑا فرض ہے وہ ادا کریے. جو کوئی ساگ لون ہے انہوں نے رج دیتا کرو. نہیں اسی آنے اسی جوڑ دے میں دودھ ماویں 2 کلو ہوئے بھی 2 کلو ہی بیچ چھڑنے. بالنا نہیں پین دینا، اسی لنٹر پینا. مکان پکے ہون بالنا دے پلے بھاویں ککھ نہ ہو، تو نہ مکانہ دے سائی مارنے نہیں. میری گل دے غور نہیں کیتا جٹا ہو. مکان پکے کردیاں بال کچے کر چھڑنے. پھر انہوں دی شادی دی عمر ہو جائے تو انہوں دی شادی کرو، بچیاں دی بالخصوص بچیاں دی شادی کرو. وہ بھی اسی لیٹ کیتی جانے. باجی اجے اسی جی کچھ نہ لک سیدھا پہ کرنے. تھوڑ ساڑی صلاح ہے کہ نہیں کرن. اسی اپنا لک سیدھا کرتے رہنے، انہوں دے گوڈیاں پانی نہیں رہ جائے. پرانے دور وچ میں کہندا ہوں ایک پنڈاں وچ رسم سی. منڈے دا ویاہ کرتے سن تو انہوں ایک گول جہا چبوترا جہا بنیا ہوندا سی لکڑ دا، وہ اتنے کھڑا کر کے نواندے. انہوں کھارا سدیا، کھارا ہی سدیا نا، وہ اتنے کھڑا کر کے نواندے.
پھر جدو وہ نہا لویا پھر وہ تھلے چھوڑیاں رکھ لیا مٹی دی بھئی دے اتے چھاڑ مار ان دا کی مطلب سی وے دے اتے چھاڑ مار یہ دا مطلب جاٹے کٹ دینے اگلے پرانے بھئی جس لے چھاڑ مارنے جوگا ہوئے اس لے کار چھڑیا ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی تے جب پاجی ان دو بندیاں پھاد کے اٹھائنا ہوئے تو اس جب ویلے جا کے وہ دا کرنا بھی یہ تنان دیو پھر اس کی کرنا ہے شدہ پتر سمجھ آئیے کہ نہیں تے بھئی یہ کیڑا طریقہ ہے ساڑھا اپنا حق ادا کرو تو اڈے ماں پہ ہو دا ہے حق کے بچے وڈے ہو گئے انہوں نے شادیاں کرو سادگی نال کرو جی میں رسول اللہ کی تھیاں جی میں نبی پاک سرکار شادیاں کی تھیاں نونج کرو اس سے مانڈ نال کرو چنگے راسو کدی برادری مطمئن نہیں ہوندی ڈٹھی 42-43 سال عمر ہو گئی ہے وہی برادری آڑے آکھن بھئی 20 مکا چھڑی سنا باڑا ودا کے بھی کرو تو نہ آخنا پتہ نہیں کہ دو حرام دا مال کٹھا کیتا انہیں یہ نہیں آکھنا میں بڑا سونی خدمت کیتی سی آئے ہیں تو بڑی توازو کیتی بھئی اللہ دے تے راضی ہوئے بڑا سونی انہیں نے پتہ نہیں انہیں حرام دا مال تے جے وہ اس پاس سنا واہ لگی انہیں سارا بے کہ تو نہ آکھنا بھئی اس تے بڑا خرچہ کیتا ہی بڑا اسنائی با بیڑا کر چھڑیا لو انہیں یہ آکھ کے گھٹر جانا شاباش بندیاں تو ملین بڑی اوکھی ہے شاباش رب تو لو شاباش حضور تو لو کہ بھئی اے بندہ چنگاری سادگی نال حضور دے طریقے دے مطابق اپنا کام کر چھڑے میں انہاں کمڑیاں بندیاں نے بھی جاننا جنہ 50,000 نے ادھرا پایا ہوں تے او برادری تو لین آستے 5 لاکھ خرچ کر چھڑے 50,000 ہوتے نہیں ران دینا باہمیں ساڑھا 5 لاکھ لگ گیا کہنا میں کہیاں نا بھئی میاں اے کیوں انہا خرچ کرنا ہے تو آندہ ہے اساں دیتے نہیں لینے ہاں میں کیا بھلیا کدو کوئی تو لینے اے حق نے باپ دے اولاد دے ساڑھے ہوتے حقوق نے انہوں نے تعلیم اچھی دلائیے انہوں نے اچھی جگہ تے ممکن ہوئے تو سادگی نال نکاح پڑھنے چو انہوں نے ہیلپ کریے بچیاں دی مکمل شادی کرنی چاہیے بچے اگر جوان ہو جان تو انہوں نے مدد کرنی چاہیے میرے سجان میرے دوست اولاد دے بھی اس سے طرح کچھ حقوق نہیں ماں باپ بوڑھے ہو جان انہوں دی خدمت کرن انہوں دے سامنے اچھی نہ بولن اوف نہ کرن ابا گل پہ کردہ ہوئے تے درمیان چو گل کٹنا بے ادبی ہے والد ٹردہ پہ ہوئے تو دے تو اگے ٹرنا بے ادبی ہے والد گفتگو کر رہا ہوئے تو دی بات نو درمیان چو کٹنا والد نو بات کر دیا ٹوکنا بے ادبی ہے وہ دی بات ختم ہونے دا انتظار کرو پھر اجازت دین تے بولو آپ نو سمجھ آگئی وہ ان پڑھ ہون وہ پڑھے ہون یہ دے نالونا دا رتبہ نہیں بدل دا وہ نمازی ہون وہ بے نمازی ہون ساڑھا ادب پھر بھی نہیں بدل دا والدین کافر بھی ہون تے تو اڈے والد اور والدین نے تو اڈے او جیسے بھی نہیں تو اڈے والدین صرف اس وقت والدین دا حکم نہ منو
جدو رب تعالیٰ دے حکم دے خلاف حکم دے. مثلا اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو تے ابا کے نہ پڑھ تو مڑ ابے دی نہیں مننا گے پھر اللہ دی مننا گے. شریعت نال ٹکران گے تے نہیں مننا گے، اس تو علاوہ جو حکم دین گے وہ منیا جائے گا. انہاں نال محبت کرو، انہاں نال پیار کرو، انہاں دا ادب کرو. بے ادبی کدی والدین دی نہ کرے. فوت ہو جان تے انہاں واسطے دعا کرو، صدقے دا اہتمام کرو، انہاں واسطے خیرات کریا کرو. انہاں واسطے خیرات دا اور صدقات دا اہتمام کرنا اے والد دی ذمہ داری، بیٹے دی ذمہ داری. اگر تواڈے کول طاقت ہے تے مالی صدقہ کرو، طاقت نہیں تے قرآن پڑھ کے انہاں واسطے ایصال ثواب کرو. انہاں دی قبر تے جا کے فاتحہ خوانی کرو، انہاں دی قبر تے جا کے قرآن پڑھو، انہاں دی قبر تے تھوڑی دیر بیٹھیا کرو. انہاں نوں اندے وچ سکون محسوس ہوندا ہے، اور قرآن پڑھن نال انہاں دی قبر تو عذاب اگر ہو رہا ہے تو ہٹے گا. اے بھی انہاں بچیاں نے اچھی کوشش کیتی اپنی والدہ دے ایصال ثواب واسطے. یہ محبت ہے، پیار ہے. اتنی دیر دی محفل ہو رہی ہے، نیک گلاں ہو رہی ہیں، یہ ثواب انہاں دی والدہ نے جائے گا. جو لوگ آئے نے کوئی لنگر کھان گے، کوئی چائے پین گے، کوئی پانی پین گے، یہ ثواب بھی والدہ نے جائے گا. عزیزو، ساری دنیا دے بندے منہ پہ ویکھن، شرق تو لے کے غرب تک اولیاء اللہ دے منہ میں ویکھو تے ثواب ہے. لیکن ماں دا چہرہ ہوئے جن ویکھیاں، میرے نبی فرماندے نے ماں دا چہرہ ویکھی تینوں حج دا ثواب ملے گا. ماں دے چہرے دی محبت نال دید کرنی حج دا ثواب. تو صحابی نے سرکار دو عالم دی بارگاہ میں جد کی تھی، سرکار اگر بندہ بار بار آوے تو حضور نے فرمایا 70 مرتبہ بھی آوے تے اپنی ماں دا ایک دن میں چہرہ ویکھے تو اللہ 70 واری حج دا ثواب دے گا. اور اگر ماں باپ ناراض ہوں تو بندے دے اعمال جتنے بھی اللہ ہوں، میں روز سنگین گل سنا، وہ دے عمل اللہ قبول نہیں کردا جنی دیر تک پچھو ماں باپ دی دعا نہ لگا. حضور خواجہ معین الملت والدین سید معین الدین چشتی اجمیری الحسنی والحسینی آپ فرماندن میں حج کرن آستے گیا. جدو میں بیت اللہ شریف پہنچیا تو فرماندن میں ویکھیا ایک بندے کعبے دا غلاف پھڑیا ہے، اللہ دی بارگاہ وچ دعا کر رہا، میرے مالکہ مینوں معاف کر دے، مگر کعبے چو آواز آ رہی ہے چلا جا، تینوں معافی نہیں مل سکتی. آپ فرماتے ہیں میں حیران ہویا بھئی سارے جہان دے گناہگار کعبے آوندے نے، ایتھے انہاں دے گناہ معاف ہو جاندے نے، اے کون ہے جنوں اگوں آواز آ رہی ہے بجا ٹر جا تینوں معافی نہیں ملی. حالانکہ کعبہ مرکز ہدایت اور مرکز رحمت ہے. کعبہ مرکز ہدایت ہے اور مرکز رحمت ہے. اللہ دا گھر ہے. اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اللہ دے پاک پیمبر نے اس گھر نو بنا رکھا ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل. عزیزان محترم میرے اللہ قرآن فرما دیں اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. بے شک اللہ دا پہلا گھر اول بیت وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ. ایک کعبہ برکت والا بھی ہے تے ہدایت والا بھی ہے.
ایک دو واسطے نہیں للعالمین، عالمین واسطے برکت اور ہدایت، کسی ایک بستی پنڈ ملک قوم واسطے نہیں، مبارکم و ہدی للعالمین، یہ برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے عالمین کے لیے۔ یہ عالمین کی وسعت تھوڑی نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب ہے عالمین دا۔ توجہ ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حضور رحمت نے عالمین واسطے، اور کعبہ مبارکم و ہدی للعالمین، یہ برکت اور ہدایت والا ہے عالمین واسطے، یہ ہے عالمین، اللہ رب العالمین، حضور رحمت للعالمین، اور کعبہ ہدی للعالمین، یہ عالمین نو ہدایت دیتا ہے، جہانن تو ہے تو پتھر، بابا ہے تو پتھر، تو ہدایت تے اللہ دیتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ فرماتا ہے ہدایت میں دینا، تے اللہ ہی کعبے وچ فرمایا ہے، قرآن وچ فرمایا ہے بھئی ہدی للعالمین، یہ کعبہ عالمین نو ہدایت دیتا ہے۔ توجہ ہے، مطلب کہ یہ پھر قرآن تضاد ہے؟ نہیں، تضاد نہیں، تطبیق کرو، کیا زندہ ہدایت اللہ ہی ہے، پر کعبے دے وسیلے نال دیندا ہے۔ پایا ہی نہیں ساڈی سمجھے جے اللہ پتھراں نو وسیلہ بنا کے ہدایت دے لیندا ہے تے اللہ ولیاں نو بھی وسیلہ بنا کے ہدایت دے لیندا ہے بھٹکیا ہویاں نو۔ اب نو مسئلہ سمجھ آ گیا بھائی؟ مسئلہ ذہن وچ بیٹھ گیا آپ دے؟ اے مسئلہ ہے، اسی اللہ والیاں کول ایویں نہیں جاندے، اللہ والے ہدایت دیندے نے، اللہ والیاں کول بہن نال ہدایت نصیب ہوندی ہے، اللہ والے ہدایت دین دا سبب نے رب بارگاہ وچ، اللہ انہاں دے وسیلے نال ہدایت ونڈدا ہے۔ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، انہاں دا بغداد دے قبرستان وچ مزار شریف ہے، بندہ فقیر انہاں دے مزار تے حاضر ہویا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دے مرشد بھی نے، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ دے ماموں بھی نے، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دے سسر بھی نے، حضرت سری سختی، اور دعاں دے اکٹھے ایک قبر وچ مزار، اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ انہاں دے خلیفہ بھی، چار رشتے نے حضرت جنید بغدادی دے، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ۔ شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء دے اندر بھی آپ دا ذکر کیتا، اور بھی بہت ساری کتب دے اندر ساڑھے سلف صالحین نے انہاں دا تذکرہ فرمایا، بہت بڑے عالم نے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ۔ سلسلہ قادریہ دے اندر غوث پاک دے بھی مرشد نے۔ آپ دی سمجھ بات آگی باجی؟ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، آپ سرکار بازار وچوں گزرے دار سن، اللہ دے بندے ہدایت دیندے نہیں تے اوتے گل پیا کر، اللہ انہاں دے وسیلے نال ہدایت دے دیندا۔ تو ایک شرابی شراب پی کے ڈگا پیا، سرکار قریب تو گزرے تو نے شراب پیتی سی پر اللہ دا نام لے رہا، آپ وہ دے کول بہ گئے تے اپنے جیب وچوں رومال کڈیا تے او دا منہ صاف کیتا، منہ صاف کیتا۔ خلیفے نے پوچھا سرکار شرابی ہے؟ فرمایا ہاں ہے تے شرابی پر اللہ دا نام لین والا ہے، تو یہ دا منہ گندا ہے میں صاف کر دیتا۔ اللہ والے بھی کیسے اللہ والے؟ سرکار گزر کے گھر چلے گئے، فجر ویلے اٹھے تو مسجد آئے، تہجد دی نماز ویلے تو ویکھیا اور شرابی تہجد پہ پڑے، بڑے حیران ہوئے کہ میرا اللہ یہ کل بازار وچ ڈگا پیا سی شراب پی کے، ہونے تہجد پہ پڑھدا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ عزیزاں دی وقار اللہ نے اپنے بندے نو القا فرمایا، اے میرے بندے
جویں تو گوارا نہیں کیتا کہ پلید منہ نال میرا نام لوے، ایویں میں گوارا نہیں کیتا میرے ولی دا ہاتھ زبان تے لگ جائے، میرے ولی دا زبان تے ہوٹھاں تے منہ تے ہاتھ لگ جائے، ہن اس منہ نال پھر شراب کیویں لگ جائے؟ اے میرے ولی تو ایدہ منہ صاف کیتا ہے، میں دا دل پاک کر چھڑیا ہے۔ اللہ والے ہدایت دا سبب ٹھہر دینے، اللہ والے آدھے وسیلے نہ تائیں تے کسے درویش نے آکھیا ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے قدیر دا کی مطلب ہے اللہ ہر چیز تے قادر ہے۔ اللہ اپنی گل جدو ساڑھے تک پہنچائیے ڈائریکٹ پہنچائی، ڈائریکٹ نہیں پہنچائی، حالانکہ وہ ڈائریکٹ پہنچان دی طاقت بھی رکھدا ہے، لیکن پہنچائی نہیں، نبی دے وسیلے نال پہنچائی، 1.25 لاکھ انبیاء دے وسیلے نال رب اپنی گل ساڑھے تک پہنچائی کہ تسی دسو اے میرے نبی تسی دسو۔ پاجی تو رمض نہیں سمجھے چاہیے، وہ ہر شے تے قادر ہو کہ جو نبی پاک نو وسیلہ بنا کے سان دس دیا اپنی گل، تو اسی کسے شے تے قادر نہیں تے ڈائریکٹ کیوں ہونے ہیں؟ اسی بھی تے کسے وسیلے نال ہی اودے نال گل کریے، میں تے انہاں بندیاں دی سمجھ نہیں آندی جڑے سیدھے ہو کھلوندے، وہاں سے سیدھی گل کرنی بھائی کر لو، سیانے ہو آج تو بڑے کھمبے نہ لگے جاندے، آج تو بڑے کھمبے لگے جاندے نا جڑے پورے پنجاں مرلیاں چلے، تو بجلی ہونا جائے گی کوئی نہ، تو کنڈیاں نہ لے بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ بجلی تو انہیں سارے پتا ہے ایٹھو لگیا بھی گوں گوں پی ہوندی، چلو تسی وڈے کھمبے رہن دیو، آ جڑے تواڈے پنڈ نے انہاں چ تو کنڈیاں لا لو، پھر جی سان لوڑ ہوئے نا بس ساڈا گھر روشن ہوئے تو کھمبے والے آندے نے اوتے سوکھے کیا اوتے اگے درخواست دے، پھر اسی میٹر دے آندے، پھر اوتے وچوں لنگ کے آوے، کوئی گل دی سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ آندے نے بجلی ساڈی اے تے دیاں گے تینوں، پر وچوں اوندے لنگ کے آوے ایڈے آ پہلے، نہیں سمجھ آئی؟ تو اسی آنے ہیں پیدا تو منگلے ٹائم تے ہوندی ہے، تسی کون ہو؟ تو لگنا منگلے والے دا کھمبا لگا جاندا ہے، پھر اتھوں لے لو جائیں ادھے، پھر اگر کنڈی کیتی نہ کنڈی نظر آنا ہے تو نہ کنڈی والے نظر آنا ہے۔ پاجی رمض اینی کوئی ہے، بندے آج کل ہو گئے نے بڑے سیانے، وہ آنے نا سی نیٹ تو آپ دین لے لئی دا، وہ آنے نا سی نیٹ تو دین لے لئی دا، تو میں کہا ڈاکٹرہ کول کی لین جاندے ہو، دوائیاں ساریاں سٹور تے پئیاں نو اتھے جا کے لے لیا کرو۔ بھاجی انج نہیں سمجھ چاہندی،
جنوں پتہ لگ جائے ٹھڈ پیڑ دی دوائی کیڑی ہو ڈاکٹر تے نہیں نہ ہو جاندا ڈاکٹر ہوئے جڑا ساریاں رمزاں جاندا ہو سجنوں بے شک میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے پر قدرت نے قانون دیتا ہے 1.25 لاکھ انبیاء رب دی پہچان کران آئے اس تو بعد ذمہ داری علماء اور اولیاء دیئے کہ لوگاں دین سمجھاؤ لہذا سمجھنا جائے تو کسی عالم کو بہنا پائے گا کسی صوفی کو بہنا پوے گا جیڑا دل دی صفائی بھی کرے تے باطن دی صفائی بھی کرے تے زہر دی بھی صفائی جی سمجھ آئیے کوئی نہ میرے عزیزو میرے دوستو اور ساتھیو ذہن میں بحالو کڈیا جنا رب نو ملنا ہوئے تے اللہ والیاں کو جانا چاہیے رب نو ملنا ہوئے اللہ والیاں دی بارگاہ وچ حاضر ہو بخاری و مسلم وچ حدیث ہے ایک بندے نے 99 قتل کیتا تھوڑا تے نہیں بندہ ڈنگا جائے 99 قتل کیتے بندہ سیدھا نہیں کی خیال ہے تو اس کسے پادری تو پوچھا بھی یار میں 99 بندہ قتل کیتا ہے کوئی میری واہ ہے اسے کیا کوئی انہوں غصہ چڑھ گیا بھئی آندہ ہے واہ ہی کوئی اس انہوں بھی قتل کر دیتا پھر انہیں اندر ایک خیال پیدا آیا کہ میں جس راہ تے چل رہے ہیں راہ سیدھا نہیں جدو خیال آ جائے نا پر راہ سیدھا نہیں تو رب دی عطا سمجھنی چاہیے اور راہ سیدھا کر لینا چاہیے وہ سمجھے میرا راہ سیدھا نہیں اس مڑ کی تھی عالم تو پوچھا کہ حضرت میں 100 بندہ قتل کیتا ہے کوئی میری توبہ ہے انہوں نے فرمایا ہے تیرے تے رب دے وچلے سن پرتے ہی کوئی وہ دی رحمت ہے ہی بڑی بڑی تو مانگتے صحیح عزیزان دی وقار اے ہی میرے اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ رحمت تو بے امید نہ ہویا جے بندے آؤ جننے گناہ میں جے آ جاؤ معافی مانگ لو اللہ معاف کرنے والا ہے میرا اللہ انہو کان للعوابین غفورا اللہ تعالیٰ بندیاں نو معاف کر دے ہمیں گناہ کر کر کے مڑ ہوں دے رہا پھر گناہ کر کے ہوں دے رہا اللہ مڑ معاف کر دا رہا حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اگر 70 مرتبہ بھی بندہ گناہ کر کے واپس پلٹ آوے اللہ مڑ معاف کر چھے یعنی آیا گیا وہ ہون جانی بنا لیا گناہ کرتا ہے مڑ آ جاتا ہے اللہ فرما دینا اوندہ تھے میں چھڑ دیا نا شیطان کوڑ جو نیکی کر کے بھی جائیے تو آندہ چلو آ گیا اور آ جا تو اڈا کی خیال ہے توبہ کرنا سے اللہ کوڑ جائیے تو اللہ فرمانا ہے ٹور جا بوہ باندھ ہو گیا نا خدا بھی بوہ کھل رہا ہے آ جا بند عزیزان محترم وگرامی قدر سنگیو اس بندے نو اللہ دے ولی فرما دے توبہ خیوے لیکن ایک طریقہ کر انہیں اکھیا کی کرا فرمایا اخرج من هذه القرية الخبيثة الى قرية الصالحة فرمایا اس پورے پنڈ نو چھوڑ دے اللہ دے پیارے محبوبہ ولیاں دے پنڈ ٹر جا الى قرية الصالحة او جتھے اللہ والے راندے نو اس پنڈ ٹر جا اتھے جا کے توبہ کر تو اللہ دے کوئی نہیں انہاں دے پنڈ بھی تے اللہ والیاں دے پنڈ بھی بس وہ یہی فرق ہے جدو اللہ والیاں کو جا کے توبہ کریے پھر وہ قبول کر لے دیکھو نا ایس مسیح تے نماز جماعت نال پڑھیے تے 27 دا ثواب مدینے پڑھیے تے 50,000 دا مکے پڑھیے تے لاکھ دا تے اللہ تے ہر تھاں تے کوئی یہ ثواب کیوں بدلیا تھاواں بدلن نال عبادت دا دعا دا مقام
بدلتا جانا. وہ بندے سنیا تو ٹر پے پنڈو نکلے آگا جڑے پنڈ جانا اس ولیاں دے پنڈ راہ وچوں دی موت آ گئی. جو ڈگا نہ ہو تو سینہ ولیاں دے پنڈ ال کر کے ڈگا جنہ اور نیڑے ہو. یہ بخاری میں حضور دی حدیث ہے، مسلم میں حضور دی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ جدو وہ زمین تے دی جان نکلن لگی نا تو ڈگا وہ ولیاں دے پنڈ لینج کر کے ڈگا میں تھوڑا جہا اور نیڑے ہو جاؤں. تے رب سونے نو دی یہ ادا پیاری لگ گئی. میرے رب نے وہ دی ادا پسند کی تھی. وہ دے کول فرشتے آ گئے. فرشتیاں دا آگے قانون ہے، وہ اپنے قانون دے مطابق دوزخ والے ٹر پے. بھائی 100 بندہ ماریا ہے نہ سی لے جانا. جنت والے بھی آ گئے بس ماریا 100 ہی سو پر ٹریا اللہ والے ہل جاندہ ہے تسی نہیں لے جا سکتے. فاختصمت فیہ ملائکہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب. فرشتے جھگڑا کرن لگ پہ کیڑے لی جانا ہے. باس اللہ ملکن اللہ فرشتہ بھیجیا جا فیصلہ کریا کون لی جانا ہے. فرشتہ ہے تو اسے کہ بھائی جھگڑو نا ان دے پینڈ تو لے کے اللہ والے دے پینڈ تے زمین کچھ لو پمائش کر لو. جی اپنے پینڈ دے نیڑے ہوئے تو دوزخ والے لے جائے، جی ولیاں دے نیڑے ہو گیا ہوئے تو پھر جنت والے لے جائے. عزیزان دی وقار زمین دی پمائش ہون لگی. یا مر زمین اسی بھی کسی جگہ تے بچلا سان کر کے کچھن لگیے تے سان پتہ لگن لگ پوندا ہے کدے ودو ہے ایویں کہ نہیں. عزیزان دی وقار جدو پمائش فرشتے کرن لگے تے جدے او دا اپنا پنڈ سی اوتے ہون لگ پیا. یعنی اندھی فیصلہ ہوتے فاصلہ تھوڑا سی تے جدے جانا آس ہوتے زیادہ فیصلے دے مطابق دوزخیا. لیکن بخاری و مسلم دے الفاظ نے اللہ اس پنڈ نو حکم دیتا جتھے ولی راندے آئے کہ ٹریا ولیاں لے ہن دوزخ نہیں جان دینا. اے ولیاں دی بستی ٹر کے تھوڑا توے دے نیڑے ہو جا. اللہ ولیاں دے پنڈ نو حکم دیتا تھوڑا جائے دے ال نیڑے ہو جا. تے جڑا وہ دا پنڈ سی ان اللہ حکم دیتا با تو تھوڑا جا پرا ہو جا. یہ بخاری و مسلم اللہ فرمایا تو تھوڑا جا پرا ہو جا تے ان اللہ فرمایا با تو تھوڑا جا اورا ہو جا. کس واسطے بندے نو جنت جانا چاہیے پاویں 100 بندے دا قاتل ہے پر میرے ہاں ولیاں ٹریا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. بھائی سمجھ آئی گی. حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ درویش کامل فرما دینے عدل کریں تے تھر تھرے کمبنے اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون تے میں ورگے مکالے. اے ساتھیو اے عزیزو اللہ والیاں دی برکت نال کام ہوندے انہاں دی صحبت نال کام ہوندے اللہ والیاں دے قریب ہو جائے. او بندے جدو اے گل سنی نا با تیری آج قبول کوئی نہیں تے خواجہ صاحب ہوندے تو پوچھ دین تو کی جرم کیتا ہے تھے تے سارے آن دے ہوندے تیرے سارے آن دے معاف ہو جاندے تو کی کیتا ہے. اسے کہ سرکار میری ماں ناراض ہے. خواجہ صاحب فرما دین پھر ایتھے دعا نہ کر جا پہلے ماں نو منا ماں راضی ہو گئی اللہ راضی ہو جائے گا.
پہلے اپنی ماں نو منا. اس بندے کے عرض کیتی سرکار میں آن لگیا بھی جانا تے ادو ہو کے بھی جانا پر ماں راضی نہیں ہوندی. آپ فرما دیں جنہ چر ماں نہ راضی ہوئی اللہ راضی نہیں ہونا. وہ بندہ کہنے لگا سرکار اگر تسی میرے نال چلو میری ماں سیداں دا بڑا احترام کر دیے. اگر تسی جا کے آکھو نا بھائی میرے نال چل کے بھائی انہوں معافی دے مڑ دے چھڑنی انج میں اگے جاننا میرے نہیں معافی دے. سرکار چل پہ اور کسے بندے تکلیف وچ مبتلا بندے دے نال جانا بڑی نیکی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں من یسر علی مؤثر یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ. جڑا کسے مسلمان تنگی چوبے تو جڑا او دی مدد کرے آسانی دینا آستے اللہ دنیا اور آخرت چون آسانیاں دے دے. اے نہ آکھیا کرو با بندے مردن تے مر جان سن کی لگی. مسلمان انج دے نہیں ہوندے. مسلمان دوجیاں دے درد نو محسوس کر دے. امیر مینائی کہندے نے کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. میں چنگا کھاواں تے کمال نہیں میرے ہمسائے بھی اچھی کھانا مل جائے تو زیادہ کمال ہو جائے. عزیزان محترم میرے عزیزوں میرے بچوں توجہ فرمائیے رمز سمجھیے اور یاد رکھیے میری سرکار مدینے والی سرکار آپ نے اپنی ماں واسطے پیار تے محبت احساسات بیان فرمائے ہوئے. سرکار چل پہ آ کے پتر نے بوا کٹکایا. ماں فرمایا کون ہے؟ اما تیرا فلانا پتر. فرمایا ٹر جا دروازہ نہیں کھولنا. اس کیا اما آج میں کلا نہیں آیا میرے نال دروازے تے آل رسول آئے نے. بندے اجے بھی آل رسول دا بڑا احترام کرتے. آل رسول اج ڈنگے ہو جاندے نے بندے مڑ بھی آل رسول نو بڑا مندے نہ. کوئی سمجھ آئیے کہ نہ. تو آل رسول بندیاں تے اس گل تا رو پہ پیسن سیدان منیا کرو ہے کوڑیاں ہو ساتھو تے کوئی بھی نہیں کھیندا بھائی سچیاں ہو منوا تا لیا کرو. اسی تے منن واسطے تیار ہیں پر تسی منواؤ تے صحیح. ہن تسی بانگ پیو تے اسی آکھیے سبحان اللہ مرشد ہوری کو بڑی اعلیٰ شے پی رہے. زم تے نہیں کھیندا کھڑا تے بانگی ہن چپ کرنا مارنا بولتے نہ ہوئے. ہن مرشد ہوری بانگ میں پیندے ہن تے کیویں آکھیے زم نہیں. پاجی سمجھ آئی اے ہے وہ چپ کر جائیں گے وہ مرشد ہوری جانن تے سائی جائے. سو بھئی جویں اے ضروری ہے نا کہ احترام سادات دا کریا کرو ایویں بھی ضروری ہے بس سادات احترام کروایا کرو. جی سمجھ آگئی کہ نہیں. اور اس اعتبار میں سب تو پہلے عقیدہ اہل سنت ہے. جو عقائد اہل سنت مطابق سید ہون گے انہوں نے احترام لازم ہے. سمجھ آگئی کوئی بندہ بڑے احترام کرتا. عرفان ہے وہ موٹر پہ تو جس نے بھی لگی ہے بڑا احترام کرتا بڑی محبت کرتا ہے. ایتھے ملے تو تاں بھی بڑا احترام. سارے ہی میں کر دیں بچے. اللہ انہاں تے راضی ہوگی. اللہ انہاں تے کرم فرم. اللہ انہاں دین و دنیا دیاں بھلائیاں عطا کر. میرے بچوں توجہ ہے گل. اسے کہ اماں آج میں کلا نو آیا سید بھی نال آئے تے کرمالی ماں دی میں قربان جاواں. سرکار آئے اس دروازہ کھولیا. آؤ سرکار. سرکار فرماندے نے اماں اپنے پتر نال راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ ماں کہندی سرکار ڈاڈی ناراض. فرمایا کیوں ناراض ہیں؟ مال کر دیے سرکار رمضان دا مہینہ میں روزے دار آئی انہیں روزہ کوئی نہ رکھیا. انہیں تدور بال کے آکھیا اماں روٹی پکا دے. سرکار رمضان دا احترام کر کے میں انکار کر دیتا. انہیں میں نے اٹھا کے غصے تو بلدے تندور سٹ دیتا. میرا وجود جل گیا. میں اس وجہ تو ناراض ہاں. سرکار فرماندے نے ماں
جے تو ناراض ہے تیرے پتر دوزخ وچ سڑنا ہے. جدو مڑ ماں انج دیاں ہی ہوندیاں نے کرما والیاں جدو سنیا نا میں میرے پتر دوزخ ہی سڑنا ہے تو اس آخیا میں یہ نہیں وارا کھاندا میرا پتر دوزخ ہی سڑے. اما پھر تاں ہی بچ سکدے جے راضی ہو جائیں. میاں صاحب فرماندے نے ماما دے دل نرم گلابوں تے کدی نہ سہن جدائی پتراں دے سب عیب لکا تے کدی نہ کرن برائی. جے ماواں ساڈیاں سچیاں گلاں کرن تے 90% چھوراں دیاں شادیاں ہی کوئی نہیں انہاں کول رشتہ ویکھن ہون تے آندیاں ساڈا تے ولی اللہ ہے تے جو تہاڈیاں سچیاں چ دسن تے کسے دینا ہے. یہ ماواں وچ ہی عادت ہوندی ہے وہ اپنے پتراں نوں انج بنا کے پیش کر دیاں وا بندہ سمجھدا گلی ساریاں تو چنگا چھور ہی ہے. وہ ویاہ تو پیچھے پتہ لگدا ہے چھور ہے کہ اس طرح ہے. وہ کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی گل بھائی جی اے عرض پیش کر رہے ہیں اے ماما وچ کوالٹی ہے وہ اپنے پتراں دے عیب چھپا لیندی نہیں ظاہر کر دیا تاں ہی تہاڈیاں شادیاں ہوندیاں. اے ماما دی کرم نوازی اپنی ماما دا احترام کرنا سیکھو. اس نے کہا سرکار میں راضی ہو گئی. خواجہ صاحب نے فرمایا لائبے لیا اڑبا میں کعبے نہ جائیں تیرے پچھلے حج بھی قبول ہو گئے نہیں تے اللہ بھی راضی ہو گئی. تو رب راضی تھا ہوندا ہے جدو ماں راضی ہو جائے ابا راضی ہو جائے. میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈا والد جنت دے دروازیاں وچوں وچلا دروازہ ہے. ٹھیک ہے الوالد اوسط باب من ابواب الجنہ والد جنت دے دروازیاں وچوں وچلا وڈا دروازہ ہے. سو اس دا احترام کریا کرو اس دا ادب کریا کرو والدہ دا احترام کریا کرو. اللہ تعالیٰ اپنے حضور دا صدقہ سب نو اپنے ماں باپ دا ادب کرن دی توفیقات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سب ایک مرتبہ علامہ شریف الکلفی پڑھو پھر دعا کرو.